حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا، تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے؟ وہ عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے؟ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دیے گا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے، تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے،
کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اس نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا، او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی ہاتھ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جیو اس ملوں بھی مل جاوے، ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز، اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہے، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔
میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں، ہاں نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی۔ مدارس اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ، وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، انہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دے دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا، مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے عید ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا، تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے سابقہ وزیر صاحب تھے سر راہ، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی۔ میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا، مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے۔ اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر، مشیر، مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑھا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا۔ اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کر دے، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔
صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ او دوستو، یہاں لوگ کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ دا مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا منو کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے، ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت۔ آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا، اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی،
وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی۔ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو۔ جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی، اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ وہ نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچے اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں، پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا۔ دولت، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5، 7، 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچے اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کرے اور امت مسلمہ کا درد بھی۔ یہ ایک بات اور سن لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے۔ کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی۔ جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے۔ اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو،
मकान एक नहीं 4 हो और दुनिया की सारी आसानियां घर में मौजूद हो। सारे दोस्त मेरी बात पे तवज्जो करना, हर शय हो, बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक हो, बच्चों का फ्यूचर सेफ हो, लेकिन घर के अंदर मियां बीवी की सुलह ना हो। बच्चे कहते हैं घर में हर चीज है पर अम्मी और अब्बा का झगड़ा हर वक्त जारी रहता है, वो घर सही चलता है? आपने बोलना इसलिए नहीं कि ये बातें लोग, ये घर के अंदर की बातें हैं ना। हालांकि पाकिस्तान का तज्जिया यह है कि 95% मियां बीवी के हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान ये सरकारी आदादोशुमार, 95% घरों में इख्तलाफे राय। ये बात जहन में बिठा ले कि मियां बीवी का अगर इत्तेफाक नहीं ना होता तो वो कहें कि घर में कोई भी खुशी रहेगी तो ये मुमकिन ही नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा हो। 6 बच्चे होते हैं और शादी को 24 साल गुजर जाते हैं, फिर भी तलाक हो जाती है, इसलिए कि मियां बीवी के लिए सबसे जरूरी चीज आपस की मोहब्बत है। और यार क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का। जितनी शानदार तबीयत हुजूर ने मौला अली शेर खुदा की थी, इतनी कोई कर सकता है? और जितनी आला तरीन तरबियत और हुसन सैयदा फातिमा को अल्लाह ने दिया, किसी और को मिल सकता है? लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी के बाद उनको इकट्ठे बिठा के उनके सर आपस में जोड़ के हाथ उठा के दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे। मियां बीवी के दरमियान जो सबसे अहम चीज है वो मोहब्बत है। बच्चे कहते हैं हम किधर जाएं, अब्बा की सुने कि अम्मा की सुने? और अक्सर घरों में बच्चों की तरबियत रुक जाती है इसलिए कि मियां बीवी का सलूक नहीं होता, तबाही उतर जाती। घर के अंदर हर शय है पर इनका प्यार नहीं। पता ये चला कि घर में मोहब्बत ना हो तो घर नहीं चलता। अगर मोहब्बत के बगैर एक घर नहीं चल सकता तो मोहब्बत मुस्तफा के बगैर दीन कैसे चलेगा? घर नहीं चलता मेरे भाई, टूट जाता है, बिखर जाता है। सारा कुछ होने के बावजूद मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है, औरतें तो रोती हैं, मैंने मर्दों को रोते हुए देखा है कि क्या करूं, 4 बच्चे हैं पर उसको नहीं समझ आती, वो पागल है, मेहरबानी करें वो सियानी हो जाए। मैं बच्चों के लिए परेशान हूं, किधर क्या करूं? यानी औरत अगर वफादार और प्यार करने वाली न हो तो मर्द को आंसू निकल आते हैं कि ये सियानी होती तो मेरा घर बन जाता। ओ भाइयों, प्यार बड़ा ही जरूरी है, ये मोहब्बत बड़ी जरूरी है, इसके बगैर नहीं निजाम चलता। मोहब्बत हो जाती है ना। चले एक वाकया सुनाता हूं आपको, बात ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दाता गंज बख्श अली हजवेरी दाता साहब ने लिखा है, ये आजकल का जो जदीद नौजवान तबका है वो जरा बात जल्दी समझ जाएगा। दाता साहब रहमतुल्लाह लिखा है, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बड़े जबरदस्त मुहद्दिस हैं और इतनी वारफ्तगी वाले सूफी कम मिलते हैं जितने आप हैं, वजह क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझे न तौबा करने से पहले एक औरत से इश्क हो गया था, औरत से। बड़ी तवज्जो से बात समझना। आप फरमाते मेरा घराना नमाजी था। ये दाता साहब ने लिखा है कशफुल माजूब। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस औरत से मुझे इश्क हो गया ना, उसके मोहल्ले में जाके मैं इशा की नमाज पढ़ता था और फिर सारी रात में उसके घर के गिर्द रहता था। वो आधी रात को थोड़ी देर के लिए छत पे आती थी, 2-1 बातें होती थी, मैं लौट आता था। फरमाते एक रात मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। कारी साहब ने ना कुछ आयात लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया। कह देते ना लोग मौलवियों ने काम को नहीं, सानू तो और भी हैं। तो कहते हैं कि नमाज लंबी पढ़ा दी तो मुझे गुस्सा आया कि जल्दी पढ़ाओ। फरमाते नमाज वहां पढ़ी, सख्त सर्दी थी, रात लंबी थी। मैं उसके घर के गिर्द जाके ना तो मंडलाने लगा क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। फरमाते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हत्ता के सहरी का वक्त हो गया और फूटने लगी। तो वो ना भागती भागती छत पे आई और कहने लगी कि घर में रश बड़ा है, मेहमान ज्यादा है, आज बात नहीं हो सकेगी। कहते ये लफ्ज कहते वो नीचे उतर गई। जब मैं वहां से वापस निकला तो फजर की अजान शुरू हो गई। यूं समझ रहे कि 13 घंटे 14 घंटे बीत गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते अचानक ना मैंने अपने दिल पे तवज्जो की। सारी रात वो आई नहीं थी पर मुझे उस पर गुस्सा भी कोई नहीं आया, मुझे वो बुरी भी नहीं लगी। सारी रात उसने खड़ा रखा लेकिन मेरे दिल से उतरी भी नहीं। को नहीं समझ आई आपको मेरी बात? फरमाते हैं कि फिर मैंने अपने दिल पे तवज्जो की तो मुझे समझ आई कि मुझे उससे खरा प्यार है, सच्चा प्यार है।
یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں، تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا، تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات، سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہے، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک، پیشاب مبارک پی جاتے تھے۔ لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی، اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے ریٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ۔ کہنے لگے آپ سمجھا دیں، تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا۔ کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے۔ اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا۔ یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی، پھر کوئی، اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے، جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو، جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں گی تھوڑی، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گیل بھی آ رہی تھی، اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بے وقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، وہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ یا تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب لوگ رہ گئے۔ سنیں جی آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں۔ ہمارے یہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب لوگ رہ گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ، تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا، اپنے اپنے نصیب ہے نا۔ ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا ہے، جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے،
اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ریٹھ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے، اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے۔ میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ۔ اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب۔ آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے۔ کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دے گا۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، اب پیسے لے کے نہ آئیے گا۔ اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی، کبھی کسی نعت خواہ کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجے، یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ اور نہ ماحول کا۔ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نہیں کرنے ہوتے، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے، سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا، تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ معمور ہے، نمازیوں کو وضو کر، اس نے کہا پانی تو میرا ہے۔ تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں۔ تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا، اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے، اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ اس کرمت ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ آمدام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے۔ جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے، اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی، محبت آسانی پیدا کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا، جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا، یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے۔ کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے، فرمانے لگا بتاتا ہوں۔ بتائیے؟ فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا راضی ہوا۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے، فرماتے میں پریشان ہو گیا،
کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں. فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا, کوئی چیز نظر نہ آئی. ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی, میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھ آؤں. حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا. پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی, عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں. او بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو, نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو, اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا. یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں. کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کرو. کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا. وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار, یہاں 4 دینار کا. آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا, صرف 4 دینار. کہتے ہیں اسی وقت دیا. میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا, ذرا دیکھنا. یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں, محدثین قبول کر رہے ہیں, جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے. اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا. وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے. میں نے کہا کتنی دور ہے. کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے. میں نے کہا سفر نہ بتا, بس تو رستہ بتا. اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا جانا کہاں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. آپ فرماتے میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں. وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے, پھر میں نے پیالہ دھویا, پھر پانی بھرا, پھر میں تیزی سے واپس آیا. آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو, پہلے اپنے ہاتھ دھو لو, پھر بکری کے تھن دھو لو, پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو, بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں, جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا. جن کے لیے لے کے جانا ہے ان کی بڑی شان ہے. جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے. فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے, پھر دودھ دھویا, شدید گرمی. پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا, پھر وہاں سے پانی نکالا, پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں آہستہ آہستہ, اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے, اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا جگہ میں سکتا نہیں, اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا. کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا, اس پردیش میں, اس سفر میں, جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا, جب وہ میں نے پیش کیا نا, حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے. فرمانے لگے ابو دردا جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا, میں کھل کے رویا. اور فرماتے جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے, تو فرماتے ابو دردا میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ, یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے. میں نے دیکھے ساری زندگی. حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے, پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا. کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا, وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے, کوئی نہیں جس سے رہنمائی نے. اس لیے کہ وہ نفس
इतना मोटा हो जाता है कि किसी जगह ना प्यार करने देता है, ना मोहब्बत करने देता है। 4 पैसे आ जाएं तो उस आदमी का भी कोई रहनुमा नहीं होता, इसलिए कि अब वो खुद सारा कुछ हो जाता है। भाइयों, रसूल पाक के गुलामों ने जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आई तो अकल नबी पाक के कदमों पे कुर्बान कर दी। फिर उन्होंने दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखा, कभी नहीं कोई सवाल, कोई जवाब, कभी इधर उधर नहीं गए, सीधा ज़ाते रिसालत के साथ प्यार। पढ़िए, ये रवायत तो मिशकात में भी है, तबरानी में भी है। सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था। तवज्जो है मेरे दोस्तों, हम वैसे सारी जिंदगी यही सुनते रहे हैं कि अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, हुक्म अदब पे फौकियत रखता है, सुना यही है। लेकिन सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखा जा रहा था, लिखने वाले थे मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली लिख रहे थे, हुजूर ने फरमाया लिखो, लिखा। हजरत अली ने पहली इबारत लिखी तो लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहदा जब लिखा ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अबू सुफियान बोल पड़े, कहने लगे जी आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखे, क्योंकि हम माज़अल्लाह हम रसूलुल्लाह तो मानते नहीं, ये मान जाए तो झगड़ा खत्म। मोहम्मद इब्ने, हुजूर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी है ना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं। इमाम जुल्कानी कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा हजरत अली से, अली इस तरह करो, रसूलुल्लाह काट के ना तो इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। हजरत मौला अली शेर खुदा खामोश हो गए। सुना हमने यही है सारी जिंदगी कि हुक्म फौकियत रखता है, लेकिन हजरत अली खामोश हो गए। हुजूर ने दूसरी दफा कहा, अली रसूलुल्लाह काट के ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। हजरत मौला अली शेर खुदा खामोश हैं। तीसरी दफा जब हुजूर ने कहा तो इमाम जुर्कानी कहते कलम नीचे रखा हजरत अली ने, हाथ बांधे और आंखों में आंसू आ गए। कहा या रसूलल्लाह मैं मजबूर हूं, मुझे रसूलुल्लाह लिखना तो आता है पर काटना नहीं आता। हुजूर मैं ना यहां मजबूर हूं, हुजूर मैं मजबूर हूं, लिखना आता है पर काटना। भाई सवाल उठता है ना कि लिखना आता है तो काटना क्यों नहीं आता। लेकिन 1500 सहाबा मौजूद थे, किसी ने एतराज नहीं किया। अली हुजूर हुक्म दे रहे हैं लिखो, क्यों नहीं लिख रहे। जहां वो मुफ्ती होता ना, वो बी काम एम काम एम एस तो फटाफट दर्स देता, मौलाना आप ये क्या कह रहे हैं, हुजूर ने कहा तो वैसे करें। और मेरे भाई जब मोहब्बत होती है ना, एक शेर है ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का, अगर आपकी समझ में आए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो फिर भी बड़ी अच्छी बात है, अगर समझ में आए तो क्या बात। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कहा करते थे, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी ते लूण सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हुजूर काटा, बोलिए काटा। पता नहीं या रसूलल्लाह लिखा होता है तो लोग कैसे काट लेते हैं, या रसूलल्लाह लिखा होता है काट देते, कैसे काट देते हैं खुदा बेहतर जाने। मौला अली से तो नहीं काटा गया। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे नहीं काटा जाता। मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आप यकीन करो पाकिस्तान में 5 लाख के करीब है नफ्सियात के मरीज, अकल के घोड़े दौड़ा दौड़ा के लोग पागल हो गए। अल्लामा इकबाल जैसे लोग तड़पते थे आखिरी उम्र में, कहते थे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह मुझे मजनून कर दे नबी पाक के इश्क में। मैं नहीं मजीद फलसफा मंतक इधर नहीं जाना चाहता, मुझे दीवानगी दे रसूलुल्लाह की मोहब्बत की, मैं नहीं जाना। ये जो लोग दीवाने थे ना, ये बड़े अच्छे थे। अब तो बहस ही रह गई है, अमल खत्म हो गया है, अब बहस रह गई। जिसको 35 साल हो गए ना मिलाद मनाते, वो भी हर साल आके पूछ लेता है कि जायज तो है ना मनाना। मैं कहता हूं खुदा के बंदे, 35 साल से तू मना रहा है, अब तो ये पूछा कर कि मैं कितना दुरूद पढ़ूं महफिल मिलाद। आप तो ये कहा कर कि वुजू किस तरह करना है मिलाद का लंगर पकाने की। अभी तक सवाल कर रहे हो, मोहब्बत करने वाले करके गुजर गए, तू अभी तक बहस कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सहाबा की समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि सामने रसूलुल्लाह की जात थी, और जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत बहस नहीं करती, मोहब्बत प्यार करती है। मोहब्बत हम है गुलाम नबी पाक। ऐसे ही है ना जी, किसी से कहना दाढ़ी रख लो, बहस शुरू कर देता है, कहना मैं अजय नेक नहीं।
میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فرمایا یہ حجرے ہیں، کوئی کمرہ پسند کر لے۔ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا، میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا، ہم مالک ہوتے ہیں اس کے، ایک لقمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا، دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو، خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ کے نیچے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ۔ خود تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ صدامے، تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو ون ستے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے، وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح، اور تو اشرف المخلوقات ہے۔ تھوڑا خیال کریں، ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی، حضور حدیبیہ تک تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام، ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی زنجیریں تھی، پیروں میں بھی زنجیریں تھی، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے۔ حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا، انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی۔ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے، دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت۔ باہر آئے نا جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی، ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا، مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا، تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا۔ اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا۔ حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا، یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے۔ میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا، فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے، لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے،
या रसूल अल्लाह छोड़ के ना जाइएगा, हुजूर ये देखे मेरा बाप मुझे डंडों से मारता है। हजरत अली कहते हैं कि चूंकि मुआहदा तय हो गया था, अभी दस्तखत नहीं हुए थे, हमारा दिल कर रहा था कि हुजूर इजाजत दे तो हम इन काफिरों के परखचे बखेर दे, इतना भी कोई जुल्म करता है। लेकिन कहते हैं हुजूर उठे, हजरत अबू जंदल का सर महबूब ने अपने कंधे पे रखा। जनाब अबू जंदल भी खोल के रोए, एक बारी मेरी अखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, उन ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। कहते खुल के रोए हजरत अबू जंदल का हुजूर मुझे छोड़ के न जाइएगा। जब वो रो रहे थे तो अबू सुफियान उठे, कहा आपने वादा कर लिया, ले जा नहीं सकते। एक सहाबी ने कहा भी तो दस्तखत नहीं हुए, कहा नहीं फिर हम तोड़ते हैं मुआहदा। सुनना बात, गौर करना, अकल कहां तक इंसान को परेशान करती है और मोहब्बत उसे कितना सलीका सिखाती, कितनी इताअत और इत्तिबा सिखाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना हजरत अबू जंदल को तसल्ली दी और फिर हुजूर ने थपकी दे के ना कंधे पे फरमाया, तेरा थोड़ा सा इम्तिहान रह गया है, दिल पे हाथ रख के बताना काम बड़ा मुश्किल है, तेरा थोड़ा सा इम्तिहान रह गया है। जनाब अबू जंदल को ये कह के हुजूर ने रुख अनवर फेरा तो उनके वालिद ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के ले गए और कहने लगे इनके साथ तुम आज़ल्लाह जाना चाहता था जो तुझे लेके नहीं गए, इनके साथ। जनाब अबू जंदल ने बाप का हाथ झटका, उठ के खड़े हुए, कहने लगे ज्यादा बातें ना कर, मेरा तो ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है कि मेरा रसूल वादों का पक्का है, मेरा तो ईमान पहले से मजबूत हो गया। और क्या शानदार लफ्ज लिखे डॉक्टर साहब ने। हजरत अबू जंदल कहने लगे अब्बा आप तो इस तरह कर रही, मेरी ये जंजीरें खोल दे, हाथों की भी खोल दे, पैरों की भी खोल दे, और मुझे बता मैंने किस कमरे में कैद होना है, तू बस बता दे कहां कैद होना है। अब मैं तेरा कैदी नहीं हूं, अब मैं मोहम्मद अरबी के हुक्म का कैदी हूं। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया हुक्म नहीं आता मैं कैद में रहूं, और मैं खुशी के साथ रहूंगा। जितने कुफार वहां खड़े थे ना, जितने खड़े थे, जितने हजरत अबू जंदल के वालिद समेत, वो कहते हैं हमारी तवज्जो बाकी मामला से हट गई और जनाब अबू जंदल की तरफ चली गई। ये भी रंग होता है, ये भी वो क्या कहा था मियाँ साहब ने। मियाँ साहब फरमाने लगे कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। ये पक्का रंग होता है, अपने आप को समेटे। दीन के साथ कुछ रिश्ता बनाओगे तो लंबा नहीं चलेगा, लंबा नहीं चलेगा। जो बोझ समझ के नमाज पढ़ते हैं ना, वो तो जोर से असर तक मस्जिद के उजरे में गप्पे लगा रहे होते हैं, असर की अजान होती है तो काम याद आ जाता है। ये बहुत बड़ी सजा है। सारी जिंदगी इंसान बाकी सारे काम दिलचस्पी से करे और नमाज उस पर बोझ रहे तो उसे तौबा करनी चाहिए कि कहां कोई ऐसी कोताही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। मेरे भाई, जब मोहब्बत होती है फिर सजदे भी तवील होते, जब मोहब्बत होती है फिर कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत होती है, जब मोहब्बत होती है सारे काम आसान हो जाते हैं। हुजूर से मोहब्बत करें। वो कैसे पैदा होगी? दुरूद और सलाम ज्यादा पढ़ा करें, हुजूर की नाते ज्यादा सुना करें। और नात के लिए महफिल जरूरी नहीं होती, अब तो टेप रिकॉर्डर पे भी नात मिल जाती है। रात को कोशिश करें नात सुन के सोया करें, नात सुन के। मुझे एक संगी ने कहा एक दफा कि मोहब्बत रसूल बच्चों में पैदा करनी हो तो क्या तरीका है? तो मैंने कहा मैंने तो एक बुजुर्ग को देखा है, मेरा ख्याल है उस तरह मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। एक है मैं तकरीर कर रहा हूं मोहब्बत रसूल पे, तो ये तो कई दफा रटे रटाए जुमले भी हो सकते हैं। एक है मेरे बच्चों में जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो वो मेरा अमल देखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। एक बुजुर्ग घर में लेटे अचानक रोने लगे, बीवी जागी, बच्चों को जगाया, पता करो। बच्चे कहने लगे अम्मा आप पूछे। पूछ के बाहर आई कमरे से, अम्मा अब्बा को क्या है? कि तुम्हारे वाली बात नहीं, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? कोई हकीम तबीब का मामला है, डॉक्टर का, तो बुलाते हैं। कहा बेटा तुम्हारे वाली बात। कहा अम्मा बताएं तो सही माजरा क्या है? कहा बेटा कुछ भी नहीं, तुम्हारे अब्बा को मदीना याद आता, रसूलुल्लाह का शहर याद आता है, उस दर्द से रो रहे हैं। बताओ बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी कि नहीं होगी? वो तड़प आएगी कि नहीं आएगी? वो समझेंगे ना इस बात को कि ये भी एक दुख है, ये भी एक तकलीफ। लेकिन अगर अब्बा